الرحمن الرحیم۔ 40 امام حسین، یہ اہل بیت کی فتح کا دن جسے رسیوں میں باندھ کر لائے تھے۔ وہ قیامت تک ظلم کو رسیوں میں باندھ کر آئی ہے۔ جسے دیار بدیار پھرایا تھا وہ قیامت تک ظالموں کو دشنام اور ظلم کو بدنام کر گئی۔ اب ہر مظلوم اس مظلوم کی چھتری کے نیچے آئے گا۔ اب ہر ظالم بچائے خود کو کہ کب اسے یزید کہا جائے گا۔ یہ فتح ہے کہ جو لائی گئی تو تشہیر کی گئی۔ کوئی کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، کوئی کہتا تھا کہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا تو وہاں کھڑا کیا گیا۔ امام کے جملے ہیں یہ، امام سجاد کے جملے ہیں۔ وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب بلند آوازیں کے لیے ہوتا ہے نا، خاص دعائیں ملتی ہیں ائمہ اہل بیت کی طرف سے۔ تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز دی گئی شمر کو بلایا جائے۔ شمر کو بلاؤ۔ شمر انتظار میں تھا کہ کب اسے بلایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا شمر بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا۔ اب بیویاں امام سجاد، 4 سالہ بچی امام محمد باقر 3 سال میں رسیوں میں باندھ کر انہیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ شمر کھڑا ہوا گزارش سنانے کے لیے۔ شمر نے گزارش سناتے ہوئے کہا امیر ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کے مارا۔ حسین کے ساتھ کچھ سردار بھی آئے ہوئے تھے، مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہم نے ان سرداروں کو مارا۔ ہم نے حبیب ابن مظاہر جیسا سردار مار دیا۔ ہم نے زہیر خین جیسا سردار مار دیا۔ پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا۔ اب ایک ایک کر کے کہنے لگا ہم نے حسین کا عباس مارا۔ رونے والوں مجھے نہیں پتا مجلس میں خواتین نہیں آ رہی۔ جب یہ کہہ رہا ہوگا نا کہ ہم نے عباس کو مارا تو کیا گزر رہی ہوگی جناب عباس کی زوجہ پر۔ شاید اچھا ہی ہے کہ ماں نہیں ہے، وہ مدینے میں عباس کو یاد کر کر کے روئے گی۔ ہم نے علی اکبر کو مارا۔ کہتا رہا بیویاں سنتی رہی، امام سجاد سنتے رہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب اس نے یہ کہا نا امیر جب ہم نے سب کو مار دیا تو پھر ہم نے حسین کو پیاسا کر کے مارا۔ بس جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ہم نے حسین کو پیاسا کر کے تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی اسکت ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب مڑ کر دیکھنے لگے، کہنے لگے کون ہے یہ، کس نے کہا ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ آوازیں آنے لگی زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔
سپاہی بڑھے، جناب فضہ سامنے کھڑی ہو گئی. میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا خبردار زینب میں تمہارے حوالے نہیں کروں. ایک تعزیہ نہ لگا جناب فضہ کو دربار شام میں. تو بی بی فضہ کی آواز آئی، یزید کے عقب میں کھڑے حبشی غلاموں کو آواز دی، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، تم کھڑے تماشائی دیکھ رہے ہو. تلواریں نکلنے کی آوازیں آئیں. آواز دی، اے امیر، اے یزید، لوگوں کو روک لے، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے، حبشن ہے. بس جب جناب فضہ کی حفاظت میں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی نا، تو اب اس کے بعد میں کیا پڑھوں؟ کیا گزری ہوگی جناب زینب پر؟ شام سے مدینے کی طرف اٹھ گیا، نعرے بھرے دربار میں. کوئی نہیں ہے جو یہ کہے نبی کی نوازی کو نہ مارو. حوصلہ کر کے روئے، حوصلہ کر کے. میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ان کا حال غیر ہو رہا ہے. حوصلہ کر کے روئے. اور حق ہے، میں سال بھر مجلس سے پڑھتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مگر جو گریہ چہلم کی مجلس میں ہوتا ہے نا، مجھے یاد نہیں ہوتا کہ وہ سال بھر اتنا گریہ پھر کبھی ہوتا ہو. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چہلم کی مجلسوں میں گریہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی مجلس ہے جس میں زینب کھول کے روئی. یہ پہلی مجلس ہے جس میں بی بی رباب کھول کے روئی ہے. رو رہے ہیں نا، اب ایک جملہ کہوں، مگر ایک رونے والی مر گئی، زندان شام میں دفنا دی گئی. رونے کے لیے اب زندہ نہیں ہے. آواز دی، زینب کو بات کرنے کا موقع دیا جائے. زینب وہیں سے بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان آخل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکر و باکیہ. یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرا پیاسا بھائی، میرا علی اکبر لاشا اٹھانے والا بھائی، میرا بے وطن بھائی، یہ میرے اکیلے بھائی کو نہیں مار سکتے تھے. ان آخر حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکر و باکیہ. میرے بھائی حسین نے اس حالت میں بھی کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی. میرے اکیلے بھائی نے اتنے لوگ مارے، یزیدی سپاہیوں کو اتنا مارا ہے کہ ہر گھر میں جنازہ بھیجا ہے. سب نے کہا شیمر یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک لمبی سانس لے کر کہنے لگا سچ کہہ رہی. حسین جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا. حسین دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے. ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے، دوسرا دل جوان ہو جاتا. ہم حسین کے ایک عزیز ترین فرد کو مارتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ حسین ہاتھی ہاتھ پھینک دیں گے، مگر ایک اور دل حسین کا جوان ہو جاتا تھا. ہم نے حسین جیسا ہمت والا نہیں دیکھا. یہ سچ کہہ رہی ہے. یزید مڑا جناب زینب کی طرف کہنے لگا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا ہو، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ زینب کہیں گی علی اکبر کا لاشا. شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ بی بی فرمائیں گی میرے بھائی حسین کی شہادت. شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ بی بی فرمائیں گی میرے بھائی پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے. مگر جب یزید نے کہا نا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی، تو بی بی نے بابا کے لہجے میں کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں علی کی بیٹی؟ اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. شام کا زندان
اس کی چھت نہیں تھی۔ امام سجاد فرماتے ہیں رات میں اوس پڑتی تھی، دن میں دھوپ، بیویوں کے چہرے بدل کے رہ گئے تھے، چہرے کملا گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے حال غیر ہو گئے تھے۔ اے من حال تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں ضعیف کیسے، بڑھاپا کیسا، میرے بال سفید کیوں ہو گئے؟ تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے؟ بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، میں نے ننھا سا جنازہ قبر کے حوالے کیا زندان شام میں۔ اجر و کمال اللہ، شام کا زندان، اہل بیت کی مصیبتوں کا بیان۔ دو سبب لکھے ہیں رہائی کے۔ ایک سبب جناب سکینہ کی شہادت، سکینہ خود زندان میں رہ گئی اور اپنی شہادت کے ذریعے خاندان کو آزاد کروا دیا۔ ایک اور سبب لکھا ہے، امام زندان کے دروازے پر خرابہ تھا نا، رسیاں باندھی ہوئی تھیں، رسیاں باندھی ہوئی تھیں، زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، امام زندان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ایک شکاری ہرن کا شکار کر کے جا رہا ہے۔ جب وہ سامنے سے گزرا نا تو ہرن لپک لپک کر امام کی طرف آنے لگی اور اپنی بے زبانی میں اس نے کچھ کہا۔ امام نے ایک مرتبہ چونک کر شکاری کو آواز دی، بھائی میری بات سنو، میری بات سنو۔ وہ قریب آیا، امام نے فرمایا اسے آزاد کر دو، اس کے 2 بچے ہیں جو بھوکے ہیں، یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے کہ آپ میری ضمانت لے لیجیے، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ وہ کہنے لگا تمہارے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، تم یہ ہرن کی بات کیسے سمجھے ہو؟ امام نے فرمایا ایک دفعہ اعتبار کر لو، اسے چھوڑ دو، یہ جنگل میں جائے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، واپس آ جائے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کہنے لگا میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، ایک اور صحیح۔ ہرن کی رسی چھوڑ دی، ہرن دوڑتی ہوئی جنگل میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد آئی، پہلے امام کے پیروں کا بوسہ دیا، پھر گردن جھکا کے شکاری کے سامنے کھڑی ہو گئی، ڈال دے میری گردن میں رسی۔ وہ امام کے پیروں میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کون ہیں؟ پہلے اس نے ہرن کو رہا کیا اور پھر کہا آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں ان پر بھی اللہ کی طرف سے امام ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ مسلمان، غیر مسلم تھا، مسلمان ہوا۔ اور پھر اس نے جا کر گاؤں گاؤں دیہات شام کے جا کے بتایا تمہیں پتا ہے زندان میں کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے کسے اسیر کیا ہوا ہے؟ عیسائیوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک بغاوت کا ماحول بننے لگا۔ یزید مجبوراً رہا کر رہا ہے۔ امام سجاد کو بلا کے کہتا ہے میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مدینہ چلے جائیے۔ امام نے آ کے جناب زینب سے کہا، بیوی نے فرمایا مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے میرے 3 مطالبے ہیں، میرے 3 مطالبے پورے کیے جائیں۔ مطالبہ جو رکھتا ہے وہ جیتتا ہے۔ زینب نے تاریخ میں ثبت کر دیا کہ جیت کر میں جا رہی ہوں، یزید کو ہرا کر جا رہی ہوں۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، ہمارے شہیدوں کے سروں کو ہمیں واپس کیا جائے، وہ جو چادریں لوٹی ہیں واپس کرو، وہ جو زیورات لوٹے ہیں وہ واپس کرو۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اسی شام میں گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں، اجر و کمال اللہ۔ فرمایا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہمارے ہمراہ کیا جائے جو رسموں سے اشنا ہو، ہمیں مدینے پہنچا کے آئے۔ جب امام سجاد نے یزید سے یہ 3 باتیں کی نا تو کہنے لگا کہ وہ جو پہلی شرط ہے کہ تبرکات واپس کروں، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، آپ مجھے رقم بتا دیجئے میں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، امام نے فرمایا تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا کے لیے سیا تھا؟ کہا میں آپ کے 2 مطالبات، ایک گھر دیا، 10 دن جناب زینب نے شام میں عزاداری کی، عشرہ کیا ہوا۔ تیسرا مطالبہ بشیر ابن جزلم کو آپ کے ہمراہ کرتے ہیں، اس کا باپ بھی شاعر تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، آپ کا مرید تھا، میں اسے تم آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے گا۔
جب تینوں مطالبات پر بات ہوئی، گھر ملا، بیوی نے عزاداری کی، 10 دن عزاداری ہوئی۔ ایک دن جب جانے کا وقت قریب آیا نا تو خبر آئی کہ تبرکات واپس آ رہے ہیں، گٹھڑیاں آنا شروع ہوئیں۔ بیوی نے گٹھڑی کھلی، چادریں نظر آئیں۔ ایک چادر کو غور سے دیکھ کر کہا، بھابھی ام لیلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، بھابھی آپ کی چادر واپس آ گئی۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا، بہن ام کلثوم، آؤ اپنی چادر لے لو۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا، بھابھی ام رباب، آپ کی چادر بھی آ گئی۔ عزاداروں، قیامت کا منظر ہے، ایک چھوٹی سی چادر نظر آئی، اٹھائی زینب نے، قبر سکینہ میں پھیلا دی۔ سکینہ اٹھو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سر آئے، شہداء کے سر آئے، قافلہ تیار ہوا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ محملیں تیار ہیں، رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے رنگ برنگے۔ بی بی زینب نے آواز دے کر کہا، زین العابدین میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی حظاء اولاد الدہر۔ اے زین العابدین، کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ۔ یہ جو کپڑے لگے ہوئے ہیں، یہ جو پردے لگے ہوئے ہیں، انہیں رنگین کپڑوں کو ہٹواؤ اور کالے کالے کپڑے لگواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے محملیں تیار کروائی۔ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں، آ کر بیٹھیں۔ ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو جناب سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ بتائیے، سب بیویاں بیٹھ گئی ہیں، قافلہ چلے؟ تو بیوی نے فرمایا، بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ مجلس مکمل کر رہا ہوں، قیامت کا منظر ہے جو تاریخ نے لکھا ہے۔ میری بیوی نے فرمایا، بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ میرے مولا سجاد کی آواز آئی، مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے، مگر میرے ساتھ آئی ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد ہے، پیچھے پیچھے بیویاں ہیں۔ جیسے امام سجاد نے ایک موڑ کاٹا نا، ایک موڑ کاٹا، جس گھر میں تھے اس سے مڑ کر ایک موڑ کاٹا تو جناب زینب کی آواز آئی، زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے۔ کب بھی اماں 2 قدم اور آگے آئیے۔ اب جو زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے۔ جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، سکینہ اٹھو، قافلہ تیار ہے، تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا، بھابھی چلیے، محملیں تیار ہیں۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی، زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے، مجھے سکینہ کے پاس رہنے دو۔ اللہ لعنت اللہ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت ڈال، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ، ماتم حسین۔